الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم رحمانی الوفا نیوز سے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف بزنس مین اور سیاسی رہنما، سماجی شخصیت جناب عبدالرزاق اگر صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عبدالرزاق اگر صاحب معیشت پہ خاصی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے ساتھ ساتھ، تو آج ان سے سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس وقت ملک کی جو معیشت کا حال ہے خصوصاً اس پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ عبدالرزاق صاحب، اگر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو سیاسی بہرچال چل رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے یا جو ہے کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ جو سیاسی بحران چل رہا ہے نا، اس کی وجہ سے تو ملک بہت پیچھے چلے گیا، اور انہوں نے جو سیاسی بحران چل رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، عوام کو نہیں سوچ رہے ہیں عوام کہاں جا رہی ہے۔ غریب آدمی غریب ہوتا جا رہا ہے دن با دن، اور وائٹ کالر بھی اب غریب ہو گیا ہے۔ اس وقت اتنی مہنگائی ہو گئی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، اور لوگ مینٹلی اپسیٹ ہو گئے ہیں، کافی لوگ ڈسٹرب ہیں، سوچ کے آ رہے ہیں، جا کے آ رہے ہیں، ایکچوئل کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کھا پی بھی نہیں رہے ہیں، لوگوں کا کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت بہت برا حالت کیا ہوا ہے جو سیاست دانوں نے۔ گزشتہ روز جو ہے خواجہ جو ہے آصف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، تو یہ بات صحیح ہے؟ بالکل ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو آکسیجن دے رہے ہیں، کوئی باقی جو وینٹیلیٹر پہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اتنا جو اربوں خربوں روپے ہیں جو ان بیوروکریٹ کے پاس ہیں، ان سے وصول کریں اور ملک کو چلائیں، اس سے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو گورنمنٹ آفیسر ہیں ان کے پاس بہت بڑی رقم ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، منسٹر ہیں، جو بھی کرپشن کیا ہوا ہے، ان سے پیمنٹ لے کے ملک چلانا پڑے گا، ورنہ ملک نہیں چل سکتا۔ ویسے تو سارے ادارے اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ملک کا سب سے بڑا ادارہ جو عدلیہ کا ہے، اس پہ خاصی جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے اور تنقید ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اپنا کام ملک کی سلامتی کے لیے اپنے فیصلے بہتر کر رہی ہے؟ عدلیہ اگر جو چاہے نا تو ملک کا پاشا پلٹ سکتی ہے۔ اس وقت عدلیہ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، وہ چاہے تو ایک دن میں فیصلے کرتی ہے، وہ چاہے تو ایک فیصلہ 25 سال تک نہیں ہوتا۔ سارا گیم عدلیہ کے پاس ہے۔ عدلیہ کو اس ملک کا سنبھالنا پڑے گا اور ملک کو چلانا پڑے گا۔ عدلیہ جو ہے، جو چیف جسٹس ہیں یا چیف سیکرٹری ہیں، ان کا مسئلہ حل کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت جو عمران خان کی پولیٹکس ہے، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے؟ جو انہوں نے ساری توجہ جو ہے معیشت کے بجائے اپنی سیاست پہ لگائی ہوئی ہے، تو کیا اس سے کوئی ایسا اقدام پیدا ہو رہا ہے کہ معیشت کو نقصان ہو رہا ہے یا حرج ہو رہا ہے معیشت کے کاموں میں؟ 100% نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہو رہا ہے، اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے ان سے بھی سنبھل نہیں پا رہی اکنومی۔ ڈارک صاحب کے جو دعوے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دھرے کے دھرے رہ گئے یا وہ کوششوں میں لگے ہیں؟ ڈار صاحب جو ہے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف باتیں کر سکتے ہیں، کام کوئی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ جو کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں کہ اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پوری چیز جو ہے پوری دنیا میں ہم بالکل اوپن ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی حالت کیا ہے اور پاکستان کی کنڈیشن کیا ہے۔ ابھی وہ دور نہیں رہا ہے، اب دور واٹس ایپ کا اور میڈیا کا آ گیا ہے، اس کے اندر ہر چیز اوپن ہو گئی ہے۔ یہ جو شہر ہے شہر قائد کراچی، یہ پورے ملک کی معیشت کو چلانے والا ہے، اس کا اپنا جو حال ہے، تو اس کی جو انتظامیہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نوجوان رہنما ہیں بلاول زرداری بھٹو، تو کیا یہ فیوچر میں کوئی ایسا کام کریں گے کہ اس
روشنیوں کے شہر کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنایا جا سکے؟ بلاول بھٹو ایک ینگ چیئرمین ہے پاکستان پیپل پارٹی کے، اور اس میں اس کے ٹیلنٹ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر کہ ورثے میں آتی ہیں، کیونکہ ان کا ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا، بہت بڑا ماشاءاللہ لیڈر رہا ہے، ان کی بے نظیر بھٹو بھی بہت بڑی لیڈر رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ بلاول کی بھی تربیت ان سے ہوئی ہے، تو بلاول کو یہ ہے کہ اپنے پچھلے ماضی میں جانا پڑے گا، کچھ چیزیں سیکھنی پڑے گی اور یہ ملک کو سیدھا کرنا پڑے گا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی جو بات تھی وہ بات اس کو لانی پڑے گی۔ آپ نے تو ذوالفقار بھٹو کی سیاست بھی دیکھی ہے، آپ خاصی نظر رکھتے ہیں، تو کیا اس میں بلاول صاحب میں بھٹو صاحب کی یا محترمہ کی کوئی جھلک نظر آتی ہے آپ کو؟ ظاہری بات ہے یار، خون تو خون ہوتا ہے، خون کا اثر آتا ہے، 1 روپیہ نہیں تو 8 آنا آئے گا، مگر آ سکتا ہے، وہ چیزیں صحیح کر سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ان کو دماغ میں بھی ہوتی ہیں، ایک ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، تو میرے خیال سے بلاول جو ہے چاہے دن رات ایک کرنا پڑے گا، مگر آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوگی۔ کئی ماہ سے بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب شہر میں کام ہونا چاہیے، تو کس کو آپ میئر دیکھ رہے ہیں اور میئر کو اب آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں دیکھو یار، جو بھی آئے، دونوں جماعت اسلامی کا یا پیپل پارٹی کا میئر، اب مل کے کام کرنا چاہیے یا مل کے کوئی پالیسی بنانی چاہیے۔ الیکشن ہو گیا ہے، لوگوں کے کام کرو، لوگوں کے مسئلے حل کرو یار، لوگوں کو ٹورچر نہیں کرو، لوگوں کو اذیت نہیں دو، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کو ایسے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول کے دام، ڈالر کا دام، امپورٹ نہیں ہو رہا ہے، ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کے حالات خراب ہے۔ آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے، آپ پوری دنیا کا وزٹ کرتے ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے، بزنس کے سلسلے میں آپ باہر جاتے ہیں، کمیونٹیز سے ملتے ہیں اور وہاں میٹنگز میں شرکت کرتے ہیں۔ پاکستان کا اس وقت کیا امیج ہے باہر ملکوں میں؟ پاکستان کا امیج بہت اچھا تھا، مگر اس وقت بہت ہی خراب ہو گیا ہے امیج۔ لوگ جو انویسٹر آنے کے لیے تیار تھے، اب آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، کیونکہ ادھر کی جو پالیسی ہے، کوئی پالیسی کا کوئی ہے ہی نہیں۔ نیا منی بجٹ، آئے دن منی بجٹ آ جاتا ہے، آئے دن کوئی پالیسی ہے نہیں، کبھی گیس کے ریٹ بڑھ جاتے، کبھی الیکٹرک کے ریٹ بڑھ جاتے، انڈسٹری کیا چلائے گا، کس طرح چلائے گا؟ اس طرح تو انڈسٹریاں نہیں چل سکتی۔ اگر صاحب سیاست میں تو کہا جاتا ہے کہ لچک دکھانا پڑتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے مخالفین کے سامنے، چاہے وہ جتنے بھی، جیسے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب میں خاصا اختلاف تھا، اس کے باوجود جب ملک کی سلامتی کی بات آئی تو وہ ایک ساتھ بیٹھے۔ تو خان صاحب کو کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو سیاست دان کا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ یار اگر جو خان صاحب کو یہی رویہ ہے تو خان صاحب کیوں کہا رہے ہیں پولیٹکس میں؟ خان صاحب اپنا الگ کام کرے، جو ہاسپٹل خانہ ہے ہاسپٹل چلائے، کاموں کام دوسرے کام کریں۔ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ، اگر جو ان کا وہ نہیں ہو سکتا، پاکستان نہیں چلا سکتے یا وہ سیاست نہیں کر سکتے، تو ان کا جو ہے صوبہ، اس میں اپنے صوبے میں دھیان دیں، کرکٹ میں دھیان دیں، اور چیزوں میں دھیان دیں، پیچھے رہ کے کام کریں نا، ضروری تھوڑی کہ پرائم منسٹر بن کے ہی کام کرنا ہے۔ آپ ایک سینئر بزنس مین اور پولیٹیشین اور معیشت پہ خاصی نظر رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری کیسے آئے گی اور کس طرح اس کو شروع کرنا چاہیے؟ کون سے اقدام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، کون سے اپوزیشن کو، اور کون سے عوام کو؟ دیکھو اس وقت جو پوزیشن ہے نا بہت ہی خراب ہو چکی ہے، لو اینڈ آرڈر بہت خراب ہو چکا ہے، پبلک جو ہے قابو کے باہر نکل گئی ہے۔ آپ سمجھ لو اب پبلک جمع کرنا اور لوگوں کو گھیرنا، جج صاحب یا کورٹ میں کس طرح لوگوں کو سزا دیں گے؟ اب ہزاروں کا مجمع لے کے آدمی چلے جاتا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ یا پولیس کیا کر سکے گی؟ یا فوج کے بھی آج سے جو ہے دن بہ دن معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، فوج کو اتنا بدنام کر دیا ہے۔ ہماری ایک فوج تھی جو پاکستان کو چلاتی تھی، جو اس کی ایک عزت تھی، وہ بھی خراب دن بہ دن کرتے جا رہے ہیں۔ فوج ایک ایسی صوبہ ہے جو کہ اس وقت کنٹرول کر سکتی ہے، اور فوج کو آنا پڑے گا میدان میں، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ لگ سکتا ہے؟ مارشل اللہ نہیں لگا، ٹیکنوکریٹ حکومت لا سکتے ہیں، اور ٹیکنوکریٹ حکومت میں جو ہے چیک اینڈ بیلنس کر سکتی ہے فوج۔ فوج کا آنا اب ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے سنبھلے گا نہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اقدام کیا ہونا چاہیے حکومت کا
اور اپوزیشن کا کہ اس عوام کو, اس ملک کو جو ان کی طرف دیکھ رہی ہیں, عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہیں, کون سا ایسی شروحات ہونا چاہیے؟ آپ ایک سینئر تجزیہ کار کے طور پہ بتائیے, ہم آپ کے کالم بھی پڑھتے ہیں, تو کیا ہونا چاہیے ایسا اقدام جہاں سے شروحات ہو بہتری کی؟ یار بہتری کے طریقہ کار یہ ہیں, دیکھو اچھے آدمی لے کے آؤ, اچھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹ لوگ ہیں. آپ کو اب بندے اچھے لانے پڑیں گے, اونیسٹ بندے لانے پڑیں گے, ملک کے خاطر کام کریں, سمجھے نا, جن کو پیسے کا لالچ نہیں ہو. یہاں آتا ہے ہر آدمی جو پیسہ بنانے کے چکر میں آتا ہے, منسٹر بھی بنتا ہے تو پیسے بنانے کے چکر میں آتا ہے, الیکشن بھی جیتتا ہے, سینیٹر بھی بنتا ہے, سب پیسے بنانے کے چکر میں آتے ہیں. یہاں ایک چیز یہ, پہلے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا آج کل بینک کے اندر بھی. بینک میں جو ایلسیاں آ رہی ہیں جو کیش نہیں ہو رہی ہیں, لوگوں کا مال پورٹوں پہ پڑا ہوا ہے, ڈیمیج لگ رہا ہے. اب ایل سی کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. یہ کدھر سے کام چلے گا؟ بینک میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے, ہر چیز میں یہ کام شروع ہو گیا ہے. بغیر پیسے کا کوئی کام کر ہی نہیں رہا ہے. چھوٹا موٹا کام بھی کرنے جاؤ ادھر پیسے ہی مانگتے ہیں. میرے ایسے تعلقات ہیں, 20 سال 25 سال کے تعلقات. میں کام سے جاتا ہوں تو میرے سے بھی پیسے مانگتے ہیں. اب یہ کیسے کام چلے گا اس ملک کے اندر؟ بغیر پیسوں کا تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ سسٹم کو ختم کریں, سمجھے نا. لوگوں کو یار اس جیل سے نکالو یار, لوگ پریشان ہو گئے ہیں یار. لوگ پاکستان بنائے, قائد اعظم نے بنایا, اتنی محنت سے پاکستان بنایا, اس بیچارے کو اتنی محنت کرنی پڑی, جدوجہد کری, اور اس پاکستان کا یہ حال ہے, سمجھے نا. ہم اس کو بالکل ہی ڈی گریڈ کر چکے ہیں ملک کو. ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں رہی, سمجھے نا. ہم جہاں بھی جا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں یار. ہم جگہ جگہ پیسے مانگ رہے ہیں. ہمارا کیا یہ کوئی یہ طریقہ ہے؟ یہ پیسے جاتے کہاں ہیں جو آتے ہیں یار؟ ان کا چیک اینڈ بیلنس کرو. یہ پیسے جو لگتے ہیں کدھر لگتے ہیں یار؟ جو خرچ ہوتے ہیں یہ اتنے اربوں روپے, جو کوئی مذاق ہی نہیں ہے. خربوں روپے, اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں یار؟ لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں. ڈالر کے اندر اتنا بڑا گیم ہو رہا ہے, ڈالر کے اندر اتنا بڑا سٹا ہو رہا ہے, سونے کے اندر ہو رہا ہے, کرنسی کے اندر ہو رہا ہے. یہ بلڈر مافیا جو جگہ جگہ پہ قبضے کر کے بلڈنگیں بنا رہی ہیں. پورا بادرآباد دیکھو تو کمرشل بن گیا ہے, وہاں چلنے کی جگہ نہیں ہے. کئی علاقے انہوں نے کمرشل بنا دیے. لوگوں کو ٹرافک کا کوئی نظام نہیں ہے, گٹر لائن کا کوئی نظام نہیں ہے, پانی نہیں آتا. یہ کس طرح چلے گا؟ پھر بجلی کا پرابلم ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. جو پاور پلانٹ چل رہے تھے وہ بند کرا دیے. پاور پلانٹوں کو چلاؤ, جو ان کا ٹیرف بڑھانا ہے بڑھا دو. جو اتنی مہنگائی ہوگی, مہنگائی کے حساب سے ان کا ٹیرف بڑھتا ہے, بڑھاؤ. اور پاور پلانٹ چلاؤ. ابھی بھی بجلی سستی مل سکتی ہے, بجلی لے ہی نہیں رہے. ہر چیز میں پیسے مانگ رہے. اگر پیسے دو تو بجلی کا پلانٹ چلے گا. ہر چیز پیمنٹ لینے جاؤ, چیک کے اوپر پیسے دو. یہ کس طرح چلے گا یار؟ ابھی آرمی کی بھی نئی قیادت آئی ہے اور وہ ساری کمیونٹیز سے مل رہے ہیں. آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں اس میں مداخلت کرنا چاہیے ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے؟ کیا آرمی کو اب انوالو ہونا پڑے گا؟ 100% اون کرنا پڑے گا آرمی کو. آرمی انوالو ہوگی تو یہ مسئلے حل ہوں گے, ورنہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ جو ہے کھانا خرابی ہو جائے گی, خون خرابی بڑھ جائے گی, لوٹ مار بڑھ جائے گی, بلوا ہوگا. یہ بلوے سے بچائیں, خون خرابی سے بچائیں. آرمی کو آنا پڑے گا, 100% آنا پڑے گا. خرابی بہت ہو گئی ہے. یہی ان کے پاس ہی ہر چیز فورس ہے, یہی ان کے پاس لوگ ہیں, یہی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ رینجرز دیکھو آتی ہے, شہر کے اندر شہر کنٹرول ہو جاتا ہے, ورنہ اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتے ہیں, لوٹ ماری بڑھ جاتی ہیں. ابھی دیکھو پھر مرڈر ہونا شروع ہو گئے ہیں. آرمی رینجرز کو بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آتی ہے تو پورا کام کرے, یہ نہیں کہ آیا چلے گیا, آیا چلے گیا, اس طرح نہیں. اب رینجرز کو بھی جو ہے اپنا پورا ہاتھ بٹانا پڑے گا ملک کے لیے, اور جو ہے ملک کو سنسیئرٹی دیکھنا پڑے گا. اب کسی کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی فوج کا لاڈلا ہے یا فوج کا کوئی پیارا ہے. سب کو ایک نظر سے دیکھو, سمجھے نا, تو ملک چلے گا. کسی کو اوبلائز نہیں کرو. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے عبدالرزاق اگر صاحب, جو پوری دنیا میں بزنس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کامیاب بزنس کیا اور اپنی لائف بنائی, اپنی فیملی کی لائف بنائی. آج ان کی تکلیف, ان کا دکھ, ان کی جو گفتگو ہے, اس سے صرف ملک میں جو اس وقت
انارکی پھیل رہی ہے, جو اس وقت ملک معاشی صورتحال سے دوچار ہے. ان کی تکلیف یہ ہے کہ میرے ملک جس سے میں نے سب کچھ کمایا, آج اس کا برا حال ہے اور اس میں سسٹم اچھا ہونا چاہیے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ دنیا میں کہیں بھی رہ سکیں, لیکن ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں سے میں بنا ہوں اس ملک کو شاد و آباد ہونا چاہیے اور اس ملک میں انارکی نہیں ہونا چاہیے, اس کی عوام کو خوشحال ہونا چاہیے. کیمرہ مین دانش کے ساتھ ایم اے رحمانی, الوفا نیوز, کراچی. اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو.